علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی ایک نئی کتاب سے متعلق ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، آج میں چاہوں گا کہ جس کتاب کا تعارف پیش کیا جائے، آپ کی لائبریری میں یہ کتاب ضرور موجود ہونی چاہیے۔ ایک اور شاندار کتاب کا آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا شمار آپ کی لائبریری میں ضرور ہونا چاہیے، اور اس کتاب کا نام ہے فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلامک ریسرچ سینٹر، جو کہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بکس پر کام کیا جاتا ہے، تحریر ہوتی ہے، تصنیف ہوتی ہے، تالیف ہوتی ہے، تراجم کا کام ہوتا ہے، تخریج کا کام ہوتا ہے، اور بہت ساری تحقیقات پر کام کیا جاتا ہے۔ انہی ڈپارٹمنٹس میں ایک ڈپارٹمنٹ سیرت کے موضوع پر بھی کام کرتا ہے۔ مختلف صحابہ کرام، مختلف اولیاء کرام کی سیرت پر وقتاً فوقتاً کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی پرسنالٹی محتاج تعریف نہیں، آپ کی پرسنالٹی اتنی بڑی ہے کہ ہر مسلمان کا بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو سعادتیں عطا فرمائیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں سب سے جو افضل ترین شخصیت ہیں وہ ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب جس بھی سعادت کی بات کریں گے، جس بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی حاضری کی بات کریں گے، غزوات کی بات کریں گے، کوئی بھی اس طرح کی بات کریں گے، جہاں بھی آپ کو فضائل ملیں گے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ اللہ پاک نے آپ کو جب اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور آپ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ کفر اور اسلام میں اتنا واضح فرق کر دینے والا دن تھا، اور آپ کی پرسنالٹی میں ایسی خصوصیات تھی کہ جس نے وہ فرق ظاہر کیا کہ آپ کے نام کا حصہ فاروق بن گیا، یعنی کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ سے اسلام کو بڑی فتوحات عطا فرمائیں۔ اسلام کی جو ترویج ہوئی، جو اشاعت ہوئی، جو علاقے اسلام کے زیر سایہ ہے، جتنے آپ کے دور خلافت میں آئے اتنا کسی کے دور خلافت میں نہ آئے۔ ناظرین، آپ کی پرسنالٹی کی کیا بات کی جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر نے 2 جلدوں پر آپ کی سیرت کو تحریر کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کے اندر شاید آپ کو اتنی اوتھینٹک اور اتنی ڈیٹیلڈ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت کہیں اور نہ ملے۔ بڑا شاندار کام ہوا، کئی سالوں پر مشتمل یہ پروجیکٹ تھا، لیکن الحمدللہ اس کو بآسان و خوبی مکمل کیا گیا۔ پہلے ایک جلد آئی تھی، پھر دوسری جلد آئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا وقت کیوں صرف ہوا؟ جی ہاں، اسلامک ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جب کوئی کتاب شائع کی جاتی ہے تو اس پر کئی ڈائمینشنز سے کام کیا جاتا ہے۔ فقط یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب ہے اس کو جمع کیا اور پھر ایسے ہی چھاپ دیا، نہیں، اس پہ بڑا ڈیٹیل ورک کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کروں گا۔ کچھ ٹاپکس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی کسی کی سیرت پڑھنا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اسلام کے اندر، اسلام کی نظر کے اندر کیا اہمیت ہے۔ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور صحابہ میں بھی بہت نمایاں حیثیت رکھنے والے، آپ کے بارے میں فقط اتنا ہی کافی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا
تو وہ عمر ہوتے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شان، کیا کچھ آپ کی ذات کے اندر ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ چونکہ نبی آنا نہیں تو ظاہر ہے یہ فضیلت کو، کسی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا، کوئی اور نبی آنا ہوتا تو فاروق اعظم کے پاس وہ خصوصیات ہیں، اللہ پاک نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یہ ہوتے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کے فضائل میں دسیوں احادیث ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اس کتاب کے اندر ان روایات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو عشرہ مبشرہ کے ناموں پر مشتمل ہیں، جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ ایک بار نہیں، کئی بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت سننے والے ہیں۔ کیا ان کی شان ہے، کیا پرسنالٹی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک آپ کی سیرت کا یہ پہلو بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ وہ آیتیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ جی ہاں، کوئی میٹر ہوتا، کوئی بات چیت ہوتی، کوئی مشورہ ہوتا، صحابہ کرام سے رائے پوچھی جاتی، سب اپنی اپنی رائے دیتے۔ فاروق اعظم نے کئی مرتبہ اپنی رائے دی اور اللہ پاک نے قرآن میں اس رائے کے مطابق آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کچھ ایسی خواہشات تھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ فلاں معاملے پر اگر اللہ کی جانب سے کوئی حکم آ جائے اور اس طرح کا آ جائے، یا ان کی خواہش کا اظہار کرنا تھا کہ اللہ پاک نے اسی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ اور اس کی تعداد 20 سے بھی زیادہ ہے، جس کو موافقات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کو کیا فیصلے تھے، کیا آراء تھیں، وہ کیا آیتیں ہیں جو آپ کے موافقت کے اندر نازل ہوئیں، وہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ جب بھی کسی کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے تو پیدائش سے جوانی تک کا پورا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں ہی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، کچھ عرصہ انہوں نے مخالفت بھی کی اور بڑے سخت جو ہے وہ دشمنی کا اظہار کرتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 افراد کے بارے میں دعا کی تھی کہ یا اللہ ان 2 میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اور وہ دعا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، وہ جو ان کا ایمان لانے کا، اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے، ناظرین بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ وہ کیا سینیریو تھا، اور اللہ پاک جب کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے اسباب کیسے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس سیرت کی کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زبردست مینجمنٹ کرنے والے تھے کہ مینجمنٹ کا لفظ آپ کے لیے بڑا چھوٹا لگتا ہے۔ آپ کی سلطنت، آپ کی خلافت لاکھوں مربع میل پر مشتمل تھی، لیکن جو آپ نے رولز اور ریگولیشنز بنائے وہ آج بھی دنیا کے کئی لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایڈمنسٹریشن کرنے کا، جو نظام خلافت چلانے کا جو انداز تھا، آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد لوگ ان اصولوں کو پڑھتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اس کتاب کے اندر پڑھنے کو ملے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی روایات جو ہے وہ پیش کی آپ نے، مروی ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور اس سے متعلق کیا احکامات ہمارے علماء نے بیان فرمائے، وہ آپ کو انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زبردست خلیفہ اور اتنے بہترین سپہ سالار تھے، اس کے باوجود آپ کی عبادات کیسی تھی، اللہ کا خوف کیسا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے خوف سے، اس کی خفیہ تدبیر سے کتنا رویا کرتے تھے، اس کتاب کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان تھا، الحمدللہ اس میں اسلام سے متعلق بڑی شاندار پرسنالٹیز ہیں۔ آپ کی ایک شہزادی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں بھی آئیں، اور آپ کے شہزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا امیزنگ پرسنالٹی، زبردست فقیہ، زبردست عاشق رسول، زبردست ذہانت والے، بہترین سپہ سالار بھی آپ تھے۔ سنت پر عمل کرنے میں آپ کا بڑا نمایاں مقام اور مرتبہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے متعلق بھی آپ کو اس کتاب میں
پڑھنے کو ملے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے، اللہ اکبر، کیا شان تھی، کیا رائے تھی، اور کیوں نہ ہو کہ جس کی رائے کے مطابق قرآن کے اندر 20 آیات نازل ہوں، اللہ پاک ان کی رائے کو کتنا قبولیت بخشتا ہے، اس شخص کے فیصلوں کے اندر کتنی پختگی ہوگی، کتنی حکمت ہوگی، کتنی دانائی ہوگی، اور کیا زبردست ذہانت سے آپ فیصلے کیا کرتے ہوں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کیے گئے اہم فیصلے بھی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک اور بڑا ہی زبردست پہلو ہے، جی ہاں، بیت المقدس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں فتح ہوا تھا، اور وہ واقعہ کیا شاندار واقعہ تھا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، جو غیر مسلم تھے، جن کے زیر تسلط وہ علاقہ تھا، آپ کو دیکھنے کے بعد بغیر لڑے آپ کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں تھما دی گئی تھی۔ جی ہاں، وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح سے سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا؟ جی ہاں، وہ واقعہ بھی بڑا ہی پرسوز بھی ہے اور بڑا ایک زبردست واقعہ ہے، جس میں شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک الگ نرالے انداز پر ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ جی ہاں، وہ کیا واقعہ ہے، کیوں گئے تھے، کس کے کہنے پر گئے تھے، اور وہاں پر کیا مکالمہ ہوا، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئیں، کن کن علاقوں کی فتوحات ہوئیں، اور مختلف جو آپ نے سپہ سالار بنا کر جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو لشکر عطا فرما کر علاقوں میں بھیجا، وہاں پر جا کر کیا زبردست وہاں پر فتوحات کا سلسلہ ہوا اور کس طرح یہ نظام چلا، یہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ خالی فتوحات ہی نہیں کی، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جتنا بھی اسلامی علاقہ تھا، ان سب کے اندر جو آپ نے گورنرز کا جو نظام بنایا تھا، گورنر کے چننے میں آپ کتنے محتاط تھے، کتنی خصوصیات کو آپ دیکھا کرتے تھے، آپ نے کن کن کو گورنر مقرر کیا، اور بعض اوقات گورنر سے متعلق اگر کوئی خبر آپ تک پہنچتی تو آپ اس کی خبر گیری کیسے فرماتے تھے، وہ بھی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زبردست عادت مبارکہ تھی کہ جب حج کے دن ہوتے اور دنیا بھر سے مسلمان مکہ پاک حاضری کے لیے آیا کرتے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مختلف ملکوں کے لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، نشست کیا کرتے تھے، حالات و واقعات معلوم کیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے مقرر کردہ افراد کی غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے رعایا کہیں پریشانی کا شکار ہو، کہیں مصیبت کا شکار ہو۔ آپ معلومات حاصل کیا کرتے تھے، اور اگر کہیں پر کوئی ایسا فیڈ بیک آتا کہ کہیں پر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ بہترین اصلاح بھی فرماتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ کی ذات میں ایسی زبردست خصوصیات تھی کہ آپ کی ذات سے کئی کرامات کا بھی ظہور ہوا۔ جی ہاں، آپ کی کرامات پر پورا ایک چیپٹر آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ مسجد نبوی شریف میں ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور جنگ میں مشغول تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر اس جنگ کے منظر کو دیکھا، دشمنوں کی چال کو دیکھا، اور وہیں سے آواز لگا کر وداؤٹ اینی کمیونیکیشن ڈیوائس، جی ہاں، اس زمانے میں یہ کمیونیکیشن کے آلات تو نہیں تھے، فقط آواز دی، اور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آواز سنی، اور آپ کو فالو کر کے اسلامی لشکر نے کامیابی حاصل کی۔ جب واپس آئے تو انہوں نے باقاعدہ ایڈمٹ کیا کہ ہم جنگ میں مشغول تھے، کہ ہم نے خلیفہ رسول کی جو ہے وہ آواز سنی، اور اس کی آواز سن کر ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا، اور اس طرح سے ہم جنگ میں کامیاب ہوئے۔ یہ دیکھیے کیا زبردست آپ کی پرسنالٹی اور کیا شان ہوگی کہ کہاں پر کھڑے ہو کر کہاں کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جو امت میں بہت کم لوگوں کو میسر آیا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست
खलीफा थे, मुसलमानों के मामलात को देखना आपकी ज़ाहिर की जिम्मेदारियों में था, आप उसको बेहतरीन अंदाज पर पूरा किया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी ज़ात में आजिज़ी, इनकिसारी, खौफ खुदा, मुसलमानों के साथ खैर खाही, सादगी, आप इंतहाई सादा थे। यानी कि आपकी जो लाइफ थी, जो आपकी ज़िंदगी थी, वो इतनी सादा थी कि बाहर से बाज़ औक़ात लोग आते तो आप सहाबा के दरमियान बैठे होते तो वो पहचान ना पाते कि इनमें खलीफा कौन है। अल्लाह अकबर। ये उस वक्त के हुक्मरानों की और खुलफा की ये शान हुआ करती थी कि मुसलमानों के साथ इतना घुल मिल कर आप रहा करते थे। और इन सब कामों के साथ साथ अपनी जो पर्सनल इबादत थी, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसमें भी कहीं पर भी कमी न आने देते थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम में शुरू फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाई। जी हाँ, रमज़ान मुबारक का ये महीना है कि आपको पता है कि तरावी जो जमात के साथ अदा की जाती है, पहले सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अलग अलग जो है वो अदा किया करते थे। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरगीब पर यह हुक्म जारी हुआ और आज सैकड़ों बरस गुजरने के बाद ये जो तरावी जमात के साथ इज्तिमाई तौर पर पढ़ी जाती है, ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरगीब पर जारी हुई। इसी तरह और कई ऐसे काम हैं कि जिनकी इब्तिदा मेरे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाई। वो क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनकी इब्तिदा करने वाले फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं, उनकी डिटेल भी आपको मिलेगी। कई ऐसी सिस्टम्स की ईजादात हैं, कई ऐसी मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कई ऐसे इदारे हैं जिनकी इब्तिदा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाई और आज दुनिया उन पर अमल करती है। तो वो क्या है, वो भी आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जब विसाल हुआ तो एक बड़ा गमज़दा कर देने वाला वाक़या है। एक पहलू तो ये है और एक पहलू ये भी है कि आप अपने रब की बारगाह में दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत की सआदत अता फरमा और मेरी मौत अपने रसूल के शहर यानी कि मदीने में फरमा। कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी, जिंदगी भर प्यारे आका के साथ वक्त गुजारा और दुआ क्या कर रहे हैं कि शहादत मिले और वो भी आका के मदीने में मिले, क्योंकि इस जानते थे कि जो मदीने में मरेगा उसके लिए मेरे आका ने क्या क्या इरशादात फरमाए। और ये दोनों दुआएं कबूल हुई। नमाज के दौरान आप पर हमला किया गया और आप जख्मी हो गए। 2 या 3 दिन जख्मी रहने के बाद आपका विसाल हुआ, मदीने में हुआ। और क्या शान है कि तदफीन कहाँ पर मिली। आज अगर आपसे पूछे, मुझसे कोई भी पूछे कि फलां का मज़ार कहाँ है, दाता साहब का मज़ार कायम कहेंगे लाहौर में, ख्वाजा साहब का कहाँ मज़ार, हिंद में, अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहि रहमा का मज़ार कहाँ है, जनाब कराची में है। कोई पूछे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ार कहाँ है, तो जवाब क्या मिलेगा, वही मज़ार है जो मेरे आका का मज़ार है। मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों को वो सआदत बख्शी कि दुनिया में किसी को ना मैसर आई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में, गुंबद खजरा के साए में, उसी हुजरे के अंदर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की भी तदफीन की गई। अल्लाह पाक की इन पर करोड़ हा करोड़ रहमतें हों और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। ये वाक़या क्या था, और फिर इसके अंदर भी एक नमाज से मुतालिक आपकी फ़िक्र थी कि जैसे ही आप बेहोशी के बाद आप होश में आए कुछ देर के लिए, तो सबसे पहले जो आपने सवाल किया वो सवाल ये किया कि नमाज का वक्त बाकी है नहीं। यानी इतनी तकलीफ़ में है और बिल्कुल जिस्म जो है वो ज़ख्मी है। इस वक्त भी अगर फ़िक्र है तो नमाज की फ़िक्र है। ये थी शान हमारे असलाफ़ की, हमारे खुलाफा की, हमारे सहाबा की, औलिया किराम की। बहरहाल नाज़रीन, मैंने बड़ा मुख्तसर करके बयान करने की कोशिश की है। इस किताब में तखरीज भी मौजूद है, जहाँ पर भी आयत का जिक्र है, आयत का रेफरेंस जो है वो पेश किया गया है। अहादीस जितनी भी हैं आपकी शान में और आपसे मुताल्लिक जो भी रिवायात हैं, उन तमाम रिवायात को किन हदीस की किताबों से लिया गया,
وہ بھی آپ کو ملے گا۔ پیراگرافنگ بڑی زبردست کی گئی ہے، ہیڈنگز کے ساتھ اس کتاب کو زینت بخشی گئی ہے۔ اس کی فارمیشن اگر آپ دیکھیں گے بڑی زبردست اس کی فارمیشن ہے، جلد بھی بہت اچھی ہے، اور اس کے اندر جو کاغذ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے۔ اور چونکہ کمپیوٹر کے ذریعے اسلامک ریسرچ سینٹر کی جو کتابیں مکتبۃ المدینہ جس کو شائع کرتا ہے تو وہ کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہیں، تو اس کے حسن کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہیں پر بولڈ کرنے کی ضرورت ہے فونٹس کو تو وہ بولڈ کیے جاتے ہیں، تاکہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ نمایاں فرق جو ہے وہ ملتا رہے، اور پیراگرافنگ کے ذریعے اچھی فارمیشن کے ذریعے کتاب پڑھنے میں ہماری دلچسپی باقی رہے۔ تو میں چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنی لائبریری میں کچھ اضافہ کر سکیں تو اس کتاب کا اضافہ ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ ون آف دا بیسٹ بک آپ کی لائبریری کے اندر یہ شمار کی جائے گی۔ مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ کے ذریعے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ہارڈ کاپی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ شہروں کے اندر ہوم ڈیلیوری کی بھی سہولت موجود ہے، تو ان نمبرز پہ رابطہ کر کے گھر بیٹھے اگر کوئی بھی کتاب منگوانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ تک یہ کتاب پہنچ جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر، آپ کی قبر انور پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور امت کے لیے جو آپ نے اتنا بڑا کام کیا اللہ پاک بہترین جزا عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔